بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا دن ایسا مبارک دن جس دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور جب آپ نماز جمعہ ادا کرو گے اور نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی پکار کو سنے گا۔ اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں جن کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن پھر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے، اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ انسانی زندگی کے شب و روز میں، لیل و نہار میں، ان گزرتے ہوئے ایام میں بہت ساری ایسی حاجات، ایسی ضروریات، ایسے مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جد و جہد، بڑی کوشش، بڑے جتن کرنے کے بعد وہ مسئلہ، وہ حاجت، وہ ضرورت حل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بہت سارے افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو مالی اسباب کے ذریعے سے اس حاجت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو سفارشوں کے ذریعے سے، اپنے تعلقات کے ذریعے سے ان مسائل کو، ان حاجات کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے در پہ جھکنے والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نہ تو کسی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارے پاس مالی وسائل ہیں، ہم نے تو اللہ کی ذات عالی سے ہی یہ مسئلہ حل کروانا ہے، اس کے سامنے ہی گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے ہی اپنی نیاز جبین کو جھکانا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے سرگوشی کرنی ہے اور پیار و محبت کی باتیں کرنی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، اور اگر تو مجھ سے نہیں مانگے گا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ کون ایسی ذات ہے کہ جس سے مانگے وہ خوش ہو اور نہ مانگے وہ ناراض ہو؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے، پھر بے حساب عطا کر دیتا ہے، اور نہ مانگنے پر پھر یہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اچھا، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات عالی، بندہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، پھر اپنی شایان شان عطا کرتے ہیں، لیکن بندے کی طبیعت، مزاج اور اپنی مصلحت کے مطابق اس کو دیتے ہیں، اپنی مصلحت کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں کہ جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں، کہ تاکہ یہ بندہ اتنے کے قابل ہے، اس کو اتنا ہی دے دیا جائے۔ تو مانگنا ہر صورت میں اللہ کی ذات سے ہے۔ اور اچھا، یہ جو ہم مانگتے ہیں، یہ ہمارا مانگنا بھی فضول نہیں جاتا، رائیگاں نہیں جاتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہماری دعاؤں کو اللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ تو جب بھی جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں موقع پر، فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں وقت میں مجھ سے یہ مانگا تھا۔ فرشتوں کو کہتے ہیں بھائی اس کو جمع کر لو، اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لو۔ پھر جب انسان اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو پھر میرا اللہ وہ سب کچھ اس کو عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، میری ایک بھی ضرورت قبول نہ ہوتی، میرا اللہ ان کا بدلہ آج مجھے جنت میں عطا فرما دیتا۔ تو میرے عزیزوں، مانگو اور ضرور مانگو، اور خندہ پیشانی سے مانگو، عاجزی سے مانگو، رب العالمین کی ذات عالی کو استحضار کر کے مانگو، پھر میرا اللہ حاجتیں بھی پوری کرے گا، ضروریات بھی پوری کرے گا، منتیں بھی پوری کرے گا۔ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا۔
یہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، یہ بڑا ہی پیارا دن ہوتا ہے، بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ اس دن کے ساتھ میرے اللہ کو بڑا پیار ہے، اور پھر یہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے، پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس کو اللہ نے سرداری کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے۔ اس سے پیار ہے نا، اس سے محبت ہے نا، یہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ دن، اس لیے یہ میرے نبی کو عطا کیا گیا سفید شیشے کی طرح، آئینے کی طرح۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن میرے اللہ نے میرے نبی کو دیا تھا، اور پھر فرمایا اے میرے لاڈلے حبیب، میں نے بس یہ آپ کو دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، اور کسی نبی کو نہیں عطا کیا، صرف آپ کو دیا ہے۔ تو ان کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دن میں اپنے وقت کو ضائع کیے بنا اللہ کی ذات عالی سے سرگوشی کیا کریں، اللہ کی ذات عالی سے باتیں کیا کریں، اللہ کی ذات عالی سے پیار و محبت کے راز شیئر کیا کریں۔ اور پھر اس کی ایک اور خصوصیت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت میں، اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ بس اس کا وقت متعین نہیں فرمایا تاکہ جستجو میرے بندوں کی ختم نہ ہو۔ اگر وقت متعین ہو جاتا پھر جستجو جو تلاش کی تھی وہ ختم ہو جانی تھی۔ اب تلاش کی جستجو باقی ہے، عبادت میں انہماک رہنا باقی ہے، عبادت میں غلوف کرنا باقی ہے۔ تو اللہ سے اس وقت کو مانگیں گے، اس وقت کو تلاش کریں گے، اس وقت کو ڈھونڈیں گے، ڈھونڈ کر عبادت کریں گے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے تمام حاجات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کے لیے۔ اب وہ حاجت کیا ہے؟ روزی رزق کا مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کہیں جاب نہیں لگتی ہے، کہیں پیپروں میں کامیابی کا مسئلہ ہے، گویا کہ من جملہ کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ یہ عمل کریں۔ عمل کس وقت کرنا ہے؟ جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعہ کا سارا دن آپ کے پاس، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں، لیکن عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی عمل کریں اس سے پہلے صدقہ ضرور دے لیں، بھلے بچوں میں کوئی ٹافی بانٹتے ہیں، بھلے گھر سے کوئی چاول، چینی، کوئی چنے اٹھا کر اپنے گھر کی چھت پہ پھینک دیں تاکہ وہ پرندے وغیرہ وہاں سے کھا جائیں۔ اور صدقہ کی برکت سے عمل میں تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، اللہ عمل کو قبول کر لیتے ہیں، صدقہ کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرا، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنا کتنا ہے؟ آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 9، 11، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ درود پاک اول اور آخر ضرور پڑھیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر آپ نے پھر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ صرف ایک تسبیح ہے اللہ کے 2 ناموں کی، ایک تسبیح اللہ کے 2 نام، اور اللہ کی ذات عالی کا استحضار کر کے پڑھنا ہے، اس کو منانے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور کرنا ہے۔ تصور کر کے پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے 2 نام، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یہ 2 نام اکٹھے پڑھنے ہیں اور ایک شمار کرنا ہے۔
ان 2 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے اور پڑھنا 101 مرتبہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے اللہ کی ذات عالی سے ان ناموں کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر دعا مانگنی ہے، اور ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرے رب نے آج میری بات قبول کر لی ہے۔ اتنے یقین سے جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، قدم قدم پہ کامیابی آپ کا استقبال کریں گے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کا آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو اس ایک دن کے عمل سے ہی پورا فرما دیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔